بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام بچہ۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اس لیے کہ میری گھر والی بانجھ ہے، اس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور تحقیق بلغت میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر بڑھاپے کی، عتیہ انتہا کو، بڑھاپے کی انتہا کو میں پہنچ چکا ہوں۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ میں بھی اولاد کے قابل نہیں ہوں، میری گھر والی بھی بانجھ ہے، اس کے باوجود انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، یعنی اللہ کی رحمت میں ان کو امید تھی۔ یہ سوال کیوں کیا کہ اے میرے رب، میرا بچہ کیسے ہوگا، حالانکہ میری گھر والی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوں۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ناممکن نظر آنے والی چیز، اس کے ہونے کی جب خبر ملتی ہے انسان کو، تو اطمینان کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یا اللہ وہ کیسے ہوگا۔ ایک جواب یہ، دوسرا جواب یہ دیتے ہیں، یا اللہ میری گھر والی بانجھ ہے، اب بچہ کیسے ہوگا، اس سے ہوگا یا کسی اور سے مجھے شادی کرنی پڑے گی؟ تو اس طرح سوال کیا انہوں نے۔ ان کے سوال کا یہ مقصد تھا، اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا، طاقت پر شک نہیں تھا۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، یعنی آپ دونوں سے ہوگا، آپ میاں بیوی سے ہی ہوگا۔ قال ربک، آپ کے رب نے کہا ہے، آپ کے رب نے فرمایا ہے، هو علی ہین، یہ یعنی اس بچے کو آپ دونوں سے پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے۔ ہین آسان ہے، میرے لیے آسان، اس بچے کو پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے۔ وقد خلقتک، اور تحقیق میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تجھے کا ایک مطلب ہے آدم علیہ السلام بھی علماء نے لیا ہے، اور سیدنا زکریہ علیہ السلام بھی، کیونکہ ان سے بات ہو رہی ہے۔ تحقیق میں نے تجھے، اے زکریہ، میں نے تجھے پیدا کیا تھا، میں قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تجھے اللہ نے وجود دیا، دنیا میں بنایا، پیدا کیا۔ آپ اور آپ کی گھر والی تو موجود ہیں نا، آپ اور آپ کی گھر والی موجود ہیں، تیرا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے تجھے وجود دیا اور دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا۔ تو اللہ کے لیے آپ دونوں سے بچے کو پیدا کرنا آسان ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، سیدنا زکریہ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر، جب حمل ٹھہرنے کا وقت آئے کوئی نشانی ہو، مجھے پتہ چلے کہ اب حمل ٹھہرنے والا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، آیتک، تیری نشانی ہے، اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے گفتگو نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ثلاث لیال سویہ، لگاتار 3 راتیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا زکریہ علیہ السلام سے جو عام گفتگو ہے کچہری انسانوں کی آپس میں، وہ اللہ تعالیٰ لے لیں گے، یہ مطلب ہے۔
لگاتار، اور بعض قرآن پاک میں بعض جگہ پر 3 دن بھی آیا ہے جہاں 3 راتیں آئی، یعنی 3 رات 3 دن آپ لوگوں سے عام گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ کیا کریں گے؟ صرف اللہ کا ذکر، صرف اللہ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ ایک مختصر وقت کے لیے قوت گویائی لے لیں گے، حالانکہ آپ کی زبان بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ سویین کا ایک معنی ہے لگاتار 3 راتیں، دوسرا معنی ہے آپ تندرست ہوں گے، آپ میں کوئی عیب نہیں ہوگا، آپ گونگے نہیں بن جائیں گے، زبان آپ کی اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، لیکن عام جو لوگوں سے کچہری اور گفتگو ہے وہ آپ کی 3 دن، بعض قرآن پاک میں بعض جگہوں پر اور بعض جگہوں پر جیسے یہاں 3 راتیں، 3 دن یا 3 دن اور 3 راتیں آپ سے یہ صلاحیت جو ہے وہ لے لی جائے۔